جس نقشے کو ہم گزشتہ کئی دہائیوں سے جانتے ہیں وہ گزشتہ 48 آورز کے بعد تبدیل ہو چکے ہیں۔ فروری 2026 کا آخری دن تاریخ میں ہمیشہ کے لیے یاد رکھا جائے گا کہ امریکہ اور اسرائیل نے مشترکہ طور پر ایران پر حملہ کیا اور اس حملے میں ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خمینی کی شہادت کا واقعہ پیش آیا۔ اس کے جواب میں ایران نے جو کچھ کیا اس کی توقع کسی نے نہیں کیا تھا۔ ایران نے نہ صرف امریکی ٹھکانوں کو نشانہ بنایا اور اسرائیل کے مختلف شہروں پر میزائل برسائے، بلکہ عرب ممالک دبئی، کویت، قطر، بحرین اور سعودی عرب کے آسمانوں میں بھی گولے برستے رہے۔ کسی بھی عرب ملک نے اپنے ملک کی ترقی اور چکا چوند کو اس ذہن سے نہیں مرتب کیا تھا کہ ایک دن وہ تمام عمارتیں، بلند بالا عمارتیں اور خوبصورت شہریں، ترقی یافتہ ایئرپورٹس حملوں کی زد میں آ جائیں۔ اور ایسا لگتا ہے کہ ایران فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم تو خود ڈوبیں گے بھی، تجھے بھی لے ڈوبیں۔ لیکن 3 اہم بنیادی سوالات ہیں جو آج ہم بات کریں گے۔ پہلا سوال یہ ہے کہ ایران امریکہ اور اسرائیل کے حملے کے جواب میں خلیجی ممالک کو، عرب ملکوں کو کیوں نشانہ بنا رہا ہے۔ دوسرا اہم سوال ہے کہ اس حملے کے بعد جس طریقے سے عرب ممالک میں ناراضگی ہے تو یہ سوال لازمی ہے کہ کیا سعودی عرب، دبئی، متحدہ عرب امارات، بحرین، کویت، قطر، یہ تمام ممالک امریکہ اور اسرائیل کے ساتھ مل کر اس جنگ کا حصہ بن جائیں۔ تیسرا سوال ہے کہ کیا ایک ایسی جنگ کی شروعات ہو رہی ہے جس سے پوری دنیا کی معیشت ڈوب جائے گی۔ یہ سوال اس لیے کیا جا رہا ہے کہ ایران ابنائے ہرمز پر بھی نشانہ چکائے ہوئے ہے اور ابنائے ہرمز پوری دنیا کو دو دنیا کو آپس میں جوڑتی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا اس جنگ میں دنیا کی معیشت ڈوب جائے گی اور تیسری عالمی جنگ کے آغاز کا ذریعہ بن جائے گا۔ سنیچر کے دن امریکہ اور اسرائیل نے ایران کے مختلف فوجی ٹھکانے، اعلیٰ قیادت کے ٹھکانے کو نشانہ بنایا۔ اس حملے میں ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خمینی اور کئی پاسداران انقلاب کے کئی بڑے اعلیٰ عہدیداران کی موت ہو گئی۔ اس حملے کے جواب میں ایران کی کارروائی لازمی تھی، لیکن اس مرتبہ ایران کی حکمت عملی تبدیل تھی۔ ایران کے حملے کی زد میں صرف اسرائیل اور امریکی ٹھکانے نہیں آئے بلکہ خلیجی ممالک بھی نشانے پر آتے تھے۔ اس کی وجہ سے پوری عرب دنیا میں بے چینی اور ناراضگی پائی جاتی ہے۔ سعودی عرب سے لے کر قطر، بحرین، کویت نے بھی شدید ناراضگی کا اظہار کیا ہے کہ آخر اس کا قصور کیا ہے۔ سعودی عرب پہلے ہی واضح کر چکا ہے کہ اپنی سرزمین کو ایران پر حملے کرنے کے لیے نہیں دیں گے، تو پھر آخر ایران ان ممالک کو نشانہ کیوں بنا رہا ہے؟ اس طرح کی سوچ وہاں پیدا ہو رہی ہے۔ اب سوال یہ ہے، پہلا سوال جو ہم نے پوچھا تھا کہ آخر ایران خلیجی ممالک کو نشانہ کیوں بنا رہا ہے جبکہ یہ تمام خلیجی ممالک اس جنگ کا حصہ نہیں ہے۔ ماہرین بتاتے ہیں کہ اس کی 3 بڑی وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ ان تمام ممالک میں قطر، بحرین، کویت اور متحدہ عرب امارات میں امریکی فوجی اڈے ہیں اور ان فوجی اڈوں سے ہی حملے ہو رہے ہیں۔ ایران کا موقف ہے کہ اگر آپ کی سرزمین سے اڑنے والے طیارے ہمارے ملک پر آگ گولے برسا رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ بھی جنگ کا حصہ ہیں۔ اور اس کا دوسرا پہلو اقتصادی پہلو ہے۔ دراصل ایران متحدہ عرب امارات، قطر اور بحرین کی راجدھانی منامہ پہ کی بلند بالا عمارتوں کو حملہ کر نشانہ بنا کر اس کے اقتصادی پہلو کو اجاگر کرنا چاہتا ہے اور یہ بتانا چاہتا ہے کہ اگر آپ ہماری معیشت ڈوبے گی تو آپ کی بھی معیشت۔ اور ہم سب جانتے ہیں کہ ان تینوں ملکوں کی مرکزی شہروں میں پوری دنیا کی معیشت لگی ہوئی ہے۔ اگر یہاں کی معیشت ڈوبے گی تو پوری دنیا کی معیشت کو شدید نقصان ہو سکتا ہے۔ تو ایران کی کوشش ہے کہ ان کو معاشی نقصان پہنچا کر ایک دباؤ بنایا جائے تاکہ جنگ جلد سے جلد ڈوب جائے۔ تیسرا جو پہلو ہے وہ علاقائی پیغام ہے، لوکل میسج ہے۔ لوکل میسج یہ ہے کہ اگر اس خطے میں امریکہ اور اسرائیل کی جارحیت میں ایران محفوظ نہیں ہے تو اس کا مطلب واضح ہے کہ کوئی بھی ملک، چاہے وہ سعودی عرب ہو، بحرین ہو، کویت ہو، قطر ہو،
کوئی بھی ملک محفوظ نہیں ہے، اس لیے وہ نشانہ بنا کر یہ بتانا چاہتا ہے کہ اگر آپ امریکہ کے ساتھ کھڑے ہیں تو آپ بھی محفوظ نہیں۔ دوسرا سوال ہم نے یہ کیا تھا کہ جب ایران ان ملکوں کو نشانہ بنا رہا ہے تو کیا سعودی عرب، بحرین، قطر اور یہ تمام جو خلیجی ریاستیں ہیں کیا امریکہ کے ساتھ جنگ کا حصہ بن جائیں؟ الجزیرہ میں عروبہ جمال کا ایک آرٹیکل شائع ہوا ہے جس کا عنوان ہے The US Israel War on Iran would rewrite Gulf Security Calculation۔ یہ آرٹیکل لکھا ہے خالد الجبر نے، جبکہ دوسرا آرٹیکل ہے After Iran Salve hit their sky will Gulf state enter in war۔ یہ آرٹیکل لکھا ہے عروبہ جمال نے۔ ان دونوں آرٹیکل کے مطالعہ کرنے کے بعد اس سوال کے دو پہلو نظر آتے ہیں۔ پہلا جواب یہ ہے کہ یہ تمام خلیجی ممالک خاموشی اختیار کریں گے، لیکن اگر وہ خاموشی اختیار کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ ان کی سیاحت، ان کی دولت، ان کی معیشت کو شدید نقصان پہنچے گا اور ان کی خود مختاری پر بھی سوال اٹھنے لگیں گے۔ دوسرا پہلو یہ ہے کہ اگر وہ جنگ کا حصہ بنتے ہیں تو اس کا مطلب واضح ہو جاتا ہے کہ امریکہ، اسرائیل اور ان تمام خلیجی ممالک کا ایک اتحاد ہو جائے گا، اور اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ پوری مسلم دنیا کو ناراض کر دینا ہوگا۔ تو کیا یہ تمام ممالک مسلم دنیا کے جذبات کا خیال رکھے بغیر جنگ کا حصہ بن جائیں گے؟ ماہرین ان دونوں آرٹیکل میں عروبہ جمال نے لکھا ہے اس کی بہت ہی کم امید ہے کہ سعودی عرب یا خلیج کے دیگر ممالک اس جنگ کا حصہ بن سکتے ہیں۔ خالد جبر نے اپنے آرٹیکل The US Israel War on Iran would rewrite the Gulf Security Calculation میں لکھتے ہیں، خالد جبر نے لکھا ہے کہ اب تک جنگ سے پہلے تک خلیج کے تمام ممالک امریکہ پر بھروسہ کرتے تھے کہ امریکہ ان کی سیکورٹی، ان کی حفاظت کرنے کے لیے لائق ہے، لیکن اب یہ واضح ہو چکا ہے ایران کے حملے کے بعد کہ یہ تمام ممالک اب خود کو غیر محفوظ سمجھنے لگے ہیں، اور آج اگرچہ ایران حملہ کر رہا ہے تو کل اس کا یہ بھی اندیشہ ہے کہ اسرائیل اپنے مفادات کی خاطر ان ممالک پر آسانی سے حملہ کر سکتا ہے اور امریکہ ان ممالک کو بچانے کی اہل نہیں ہے۔ اس خوف کی وجہ سے اب یہ تمام ممالک اپنی فوجی طاقت کو بڑھانے کے لیے کوشش شروع کر دیں گے، اور اس کے تحت بڑے بڑے جنگی جہاز اور اپنے دفاعی بجٹ کو کئی گنا بڑھا سکتے ہیں، اور یہ ان ممالک میں احساس بھی پیدا ہوا ہے کہ وہ اس کا کردار اب سائٹ کی طرح نہیں رہے گا، بلکہ وہ اس منظر نامے میں اپنے آپ کو ایک مضبوط کھلاڑی کے طور پر پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ دوسری اہم بات یہ ہے کہ یہ جو خلیج کے تمام ملک ہیں ان میں جو اسٹیبلٹی ہے، ان کا جو استحکام ہے، دراصل ان کی مضبوط معیشت کی وجہ سے، اور ابنائے ہرمز پر حملے ہونے کی صورت پر ان ممالک کی معیشت مکمل طور پر ڈوب جائے گی۔ تو اب سوال یہ ہے کہ اگر جب ان کی معیشت ڈوب جائے گی تو کیا سرمایہ کاری جو اس وقت سعودی عرب بڑے پیمانے پر سیاحت کو فروغ دینے کے لیے اپنے انفراسٹرکچر پر کروڑوں اربوں روپے خرچ کروڑوں ملین روپے خرچ کر رہا ہے، تو کیا سرمایہ کار ان ممالک کی طرف رخ کریں گے؟ یہ بڑا سوال بن گیا ہے۔ جب امریکہ جنگ میں مصروف ہے تو ان حالات میں چین اور روس خاموش نہیں بیٹھے۔ چین کی تیل درآمد ہے مکمل طور پر خلیجی ممالک پر منحصر ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ چین کوشش کرے گا کہ وہ ایک ثالثی کا کردار ادا کر کے جنگ کو جلد سے جلد رکوانے کی کوشش کر سکتا ہے، اور روس اس حالات میں کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کر سکتا ہے کہ ان ممالک کو بڑے پیمانے پر ہتھیار سپلائی کر سکتا ہے۔ تو ظاہر بات ہے کہ اس طرح سے روس اور چین کا کردار کافی بڑا ہو جائے گا، اور مشرق وسطیٰ ایک ایسے دور میں داخل ہو رہا ہے جب اب صرف امریکہ کے اشارے پہ کام نہیں ہوگا، بلکہ اس پہ ایک اہم کھلاڑی چین اور روس بھی ہو جائے گا۔ ناظرین کرام، مشرق وسطیٰ ایک ایسے چوراہے پہ کھڑا ہے آج جہاں سے واپسی کی کوئی امید نہیں ہے۔ یہ جو آگ کے شعلے ہیں صرف عمارتوں کو نہیں توڑ رہی ہے، بلکہ ان ممالک کے اعتماد اور بھروسہ کو بھی توڑ رہا ہے کہ امریکہ ان کی حفاظت کے لائق نہیں ہے۔ اگر جنگ طویل ہوتی ہے تو ان ممالک کی مضبوط معیشت ڈوب سکتی ہے اور یہ ممالک مکمل طور پر غیر محفوظ ہو سکتے ہیں۔ اس لیے اب یہ سوچنے پہ مجبور ہو رہے ہیں کہ ان حالات میں ان کے پاس آگے کا راستہ کیا ہے۔
क्या वो मुकम्मल तौर पर अमेरिका के साथ अमेरिका पर भरोसा करे या फिर अपनी दफा के लिए और अपने खुद मुख्तारी के लिए दूसरे और तीसरे रास्ते की तलाश करें। हम ये जानते हैं कि अब इन ममालिक के पास एक दीगर ऑप्शंस भी हैं, चीन और रूस का एक ऑप्शन है, तो जाहिर बात है कि ये ममालिक अब अमेरिका के बजाय अमेरिका के साथ साथ चीन और रूस की तरफ भी देखेंगे। तो इसका मतलब ये है कि मिडिल ईस्ट का पूरा नक्शा अब तब्दील होने जा रहा है। नाज़रीन किराम, इस पूरे मंजरनामे में आपका क्या ख्याल है कि क्या मुत्तहदा अरब इमारात, कुवैत, कतर, बहरीन और सऊदी अरब इस जंग का हिस्सा बन जाएंगे या फिर खामोश बनकर इस पूरे जंग को में अपनी तबाही और बर्बादी देखते रहेंगे? इस बारे में आप क्या सोचते हैं, हमें आप कमेंट करके बताएं और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और हम इस पूरे मशरिक़ वस्ता और ईरान और अमेरिका की पूरे जंग पे आपके लिए हर दिन कोई नई रिपोर्ट लेकर आते रहेंगे। जो उस वक्त तक कि हमें इजाज़त दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।